السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کا محتاج نہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے دادا رضی دادا موجود ہیں. دادا اتنے لوگوں کا بھلا کرتے ہیں آپ. آپ کے پاس کوئی غربت دور کرنے کا پلان ہے دادا؟ غربت برداشت بڑا تیر بہدف نسخہ ہے کوئی آپ کے پاس؟ میں نے غربت دور کرنا چاہتا ہوں میں اپنی. آپ کی غربت دور کرنے کا نسخہ میرے پاس ہے. اب آپ نے غور سے سن. جی دادا. ہم تن خرگوش ہو کے. جی ٹھیک ہے. آپ نا اگلی دفعہ جب ولاگ کرنے آئے نا, ٹھیک ہے دادا, ایک چادر اوڑھ کے آئیے گا. ٹھیک ہے دادا. میں لے کے آؤں گا ایک انڈا. ٹھیک ہے دادا. میں اس چادر کے اوپر ماروں گا انڈا. ٹھیک ہے. اور وہ چادر پھر ہم 50 لاکھ کی بیچیں گے اور آپ کی غربت بھی دور ہے, میری غربت. پیسہ ہی پیسہ ہوگا, یعنی کہ پیسہ ہی پیسہ. ہم نے ڈونیٹ نہیں کرنے, لیکن وہ ہاں ہم چادر بیچیں گے اور چادر کو بیچیں گے, نیلامی کریں گے. دادا اگر ہم ایسا کریں کہ جس چادر پہ انڈا لگا ہو ہم دوسری کوئی رنگ والی بیچ دیں, ہم دوسرے رنگ والی بیچ دیں. بھائی انڈے بھی کم نہیں ہیں, چادریں بھی بڑی ہیں. تو پھر پوری قوم ہر ہفتے ولاگ کرنے بیٹھیں گے, ایک چادر پہ انڈا ترال. تو دادا تو پوری قوم کا قرضہ اتر جائے گا. میں تو کہتا ہوں اس سے تو بہتر فارمولا ہی کوئی نہیں نا. ہاں جی, شرٹوں پہ سائن کروائیں, انڈے شنڈے ماریں, یہ تو پورے پاکستان کے قرض اتر جائیں گے. پاکستان کے اندر جب بھی کوئی مالیاتی فراڈیا سامنے آتا ہے نا جی, بھلے وہ پراپرٹی کا ہو بھلے وہ فائنانس کا ہو, وہ آتے ہی ایک بات کہتے ہیں کہ اگر مجھے کام کرنے کی اجازت دی جائے تو پاکستان کے سارے قرضے اتر سکتے ہیں. یہ پیٹ فکر ہے, آپ نوٹ کر لیجئے. جہاں بھی فراڈیا ہوگا نا, بھلے وہ پراپرٹی ٹائکون ہو جو آج کل دبئی میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا بھی یہ پیٹ فکر تھا. اس نے کئی انٹرویوز میں کہا میں پاکستان کا قرضہ اتار سکتا ہوں. اور اگر آپ کو یاد ہو, یہ فائنانس کارپوریشن, فوریکس کارپوریشن جو کمپنیاں بنی تھی, ان کے جو تھے نا نمائندگان, وہ بھی قرضہ اتارنے چلے تھے. ہر فراڈیا جو ہوتا ہے وہ قرضہ اتار رہا ہوتا ہے ملک کا, لیکن ملک پہ اور قرض چڑھا کے چلا جاتا ہے. لیکن بھائی جان اسی طرح ہم بھی قرضہ اتار سکتے ہیں. تو کیا ماشاء اللہ بات ہے. لیکن دادا اگر انڈے شارٹ ہو گئے تو پھر ہم اسمگل کر سکتے ہیں انڈے؟ نہیں, انڈے آج کل سستے بھی ہو گئے. ٹھیک ہے. اور چکن بھی سستا ہو. نہیں اگر شارٹ ہو گئے دادا, یہ تو قرضے اتارنے نا, انڈے چھنڈے ماریں گے تو پھر قرضے اتریں گے. 24 گھنٹے کے اندر اگر آپ جیسے نوجوان والنٹیئرز کر لیں, خواتین و حضرات, تو 24 گھنٹے میں پاکستان کا قرضہ اتر جائے گا. دادا میں والنٹیئر کرتا ہوں اور میں اس میں سے 25% ڈونیٹ کروں گا اپنے والے میں سے, آدھے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا 50%, باقی تو آڈینس کے لیے بھی مشورہ ہے. لیکن دادا اسمگلنگ کی بات بھی ہوئی کہ شاید ہو سکتا ہے انڈے اسمگل کرنے پڑیں, تو جہاں پر اسمگلنگ کی بات ہو تو پھر ہم سہیل افریدی کا ذکر تو لازمی ہے کرنا. کابینہ بن گئی ہے, کابینہ بنی ہے یا بنائی گئی ہے, لیکن اس کابینہ کو دیکھ کے ہنسا آیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو اے ٹی ایم مشینیں تھیں نا اور فائنانسیئر جو تھے, ہاں جی, انہوں نے کہا نہیں آئے. نہیں. اچھا, انہوں نے کہا نہیں, پہلے کھوچا ہمارا حق ادھر رکھو تو پھر بات کریں گے. 3 تو اے ٹی ایمز ہیں آگے, پہلے 9 لوگوں کے اندر. ٹھیک ہے, خرچے بھی تو پورے, اور 4 فائنانسیئرز ہیں. دیکھیں جو اصلی کام کرنے والے ہیں, جو کہ روابط رکھنے والے اور کرانے والے ہیں, ٹھیک ہے, مزمل اسلم صاحب اور بیرسٹر سیف صاحب, وہ دوسرے فیز میں چلے گئے. جنہوں نے آگے حکومت چلانی ہے, حکومت بھی تو کس نے چلانی ہے نا. مزمل صاحب تو بڑا ایکسائٹڈ تھے کہ ٹھیک ہے نا, اور مزمل صاحب نمائندگی کرنے گئے تھے. ہاں جی, کے پی کی حکومت کی. مل گئی پھر نہیں کر رہا ہے نمائندگی وہاں پہ چیف منسٹر کو جانا تھا, وہ آئیں گے. لیکن اس دفعہ فائنانسرز نے کہا نہیں, خوچا ابھی ہماری باری ہے. اے ٹی ایم نے بھی کہا نہیں بھائی جان, پہلے ہماری باری. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ پچھلی دفعہ ان میں سے کچھ فائنانسرز اور اے ٹی ایم جو تھی ان کو دوسرے مرحلے کا کہہ کے نا تو ہینڈ کر دیا تھا. ویسے میں آپ کو ایک اس کا فائنانشیل پہلو نہ بتاؤں. جی پلیز جی, آپ بڑے حیران ہوں گے. گنڈا پور نے جب کابینہ بنائی تھی تو وزارت کا ریٹ 10 کروڑ سے شروع ہو کے 20 کروڑ پہ ختم ہو گیا تھا. اچھا, ٹھیک ہے. سہیل افریدی صاحب کے بارے میں شنید ہے جو ہماری وہاں پہ جرنلسٹوں سے بات ہوئی ہے, بات 70 کروڑ سے شروع ہوئی ہے اور 1 کے اوپر تک گئی. 1 ارب تک دادا, اس سے کراس کی. ایک سیٹ اتنے کی تھی, ایک وزارت. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جو فائنانسرز ہیں یا اے ٹی ایمز ہیں انہوں نے لگ سے اس کی ادائیگی کی ہو, مجھے نہیں پتا. لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ پہلا مرحلہ تھا.
ٹھیک ہے. ابھی دوسرا فیز آنا, خرچے بڑے ہیں, دھرنے دھرنے, ٹھیک ہے, اور دوسرا فیز اگر آنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگوں کی امیدیں قائم رکھی جائیں. اچھا, ان کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا جائے, ان کی جیبوں کے اندر ہاتھ ڈالے رکھے جائیں. اس لیے دوسرا مرحلہ جو ہے اس کا ابھی اعلان نہیں کیا گیا, لیکن ایک یہ مرحلہ ہوگا. لیکن یار میرا بندہ ہے, بندہ انہوں کی کہتے ہیں نگلا, ٹھیک ہے, پنجابی میں کہتے ہیں جو بات کر کے مکر جائے, بڑک لگا کے پھر جائے, 30 لاکھ کا کلین کہہ کے 650 روپے کا بیچ جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, اس کو سہیل افریدی کہتے ہیں. 70 کروڑ دوں گا. ٹھیک ہے, کہتا نہیں وہ نہیں کہتا تھا میں عمران خان سے ملے بغیر کابینہ کی اناؤنسمنٹ نہیں کروں گا. اگلوں نے ناک رگڑا. ٹھیک ہے, اور وہ جو تھے نا ایک مشہور و معروف شاعر امام دین گجراتی, جی ٹھیک ہے, انہوں نے کہا تھا یہ ٹیم باہروں نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے, اگلا فکرہ تو سمجھتے ہیں سارے, جی, یہ پتھر باہر سے نہیں مارا کسی نے بھائی جان, یہ پتھر اندر سے آیا ہے. اوکے, اب آپ جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ ایک درخواست لے کے, جی, اور آپ کہتے ہیں کہ سر ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا, جی, یہ ہمارا رائٹ ہے, ہمیں ملنے دیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کہتا کہ ٹھیک ہے, آپ جو ہے نا ایک کوآرڈینیٹر مقرر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور علی ظفر صاحب آپ ہی کوآرڈینیٹر بن جائیں. اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, علی ظفر صاحب کوآرڈینیٹر بن جاتے ہیں. علی ظفر صاحب اب فہرست آپ دیں گے کہ کن لوگوں نے ملنے جانا. ٹھیک ہے, تو 2 دن ہم مقرر کر رہے ہیں, منگل کا اور جمعرات کا. ٹھیک ہے, منگل کو وکلا ملا کریں گے, ٹھیک ہے, جمعرات کو ان کی جو سیاسی قیادت اور فیملی کے لوگ ملا کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور اگر آپ چاہیں تو سیاسی قیادت کو بھی ہم وکلا کے ساتھ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, اب جمعرات کو آپ صرف فیملی کا ٹائم رہنے دے, یہ ادھر کا 2 دن طے ہو گئے. لسٹ کون دے گا؟ بیرسٹر علی ظفر صاحب. علی ظفر صاحب ٹھیک ہے, فہرست دیں گے ملاقات. جی, ٹھیک. فہرست کون دیتا ہے؟ سلمان اکرم راجہ. اچھا, سلمان اکرم راجہ کی فہرست پہنچتی ہے سپرنٹینڈنٹ کے پاس, وہ کہتا ہے یہ کون ہے, سائڈ میں رکھ دیتا ہے. ہم باہر جاتے ہیں بھولڑوں کی طرح ڈانس کرتے ہیں وہاں پہ, ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا, ہم وہاں پہ شور مچاتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں, ہمیں ملنے نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا. ٹھیک ہے, سپرنٹینڈنٹ کہتا ہے بھائی جانو جرا بندہ عدالت نے اپوائنٹ کیا ہے وہ مجھے لسٹ دے, میں آپ کو ملوا دیتا ہوں. اور وہ بھیجا نہیں دے رہا, وہ ہم نے دے دیا. علی ظفر صاحب تو بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں. اچھا جی, اگلی دفعہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی بجائے علی ظفر صاحب لسٹ دیتے ہیں, اس میں عثمان کا نام ہی نہیں ہوتا. وہ پھر ملنے پہنچ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں بھائی تھوڑا تو نام نہیں گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ پھر وہاں پہ دھمال ڈالتے ہیں, بولو ڈانس کرتے ہیں وہاں پہ کہ جناب ہمیں کیوں نہیں ملنے دیا. ٹھیک ہے, ٹیم میں کیا نا اندروں آئی ہے, ہاں سارے اپنے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی. تیسری مرتبہ کیا کرتے ہیں, وہ عدالت چلے جاتے ہیں کہ جی ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا. عدالت کہتی ہے, بلا لیتی ہے سپرنٹینڈنٹ کو. سپرنٹینڈنٹ کہتا ہے سر یہ آپ کی ججمنٹ ہے, یہ آپ نے علی ظفر صاحب کو بنایا تھا. علی ظفر صاحب کی طرف سے مجھے کوئی ایسی فہرست نہیں آئی جس کے اندر ان کا نام ہو اور میں ان کو روک رہا ہوں. ٹھیک ہے, علی ظفر صاحب فہرست دیں اور اس میں ان کا نام ڈال دیں. ٹھیک ہے, سمپل سی بات ہے, سمپل سی بات ہے. اب علی ظفر صاحب کی فہرست میں سہیل افریدی کا نام کیوں نہیں ڈل رہا؟ اصل میں تو وہ کرمنل ہے نا, وہ مجرم ہے نا جو نام نہیں اصل لسٹ میں ڈلنے دے رہا. ہاں جی, تو بجائے اور وہ لسٹ جو ہے وہ نہ پی ایم ایل این تیار کرتی ہے, نہ پیپلز پارٹی تیار کرتی ہے, نہ عدیل آصف کرتا ہے, نہ رضی دادا کرتا ہے. وہ ان کے اپنے لوگ تیار کرتے ہیں. جی, تو جو ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ان کے قابو میں نہیں ہے, تو یار انہوں نے ملک چلانا, انہوں نے صوبہ چلانا, یار یہ کیا لوگ ہیں لڑائی میں سارا. ٹھیک ہے, یہ کیا لوگ ہیں. جی دادا, میں اس پہ بھی آپ سے زور ڈالنا چاہوں گا کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ کابینہ میں ہم دل دے چکے, سنم گانا ویسے میرے ذہن میں آ گیا, لیکن سنم کو کوئی نہ کوئی وزارت کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے تھا. کیا 70 کروڑ روپیہ نہیں تھا اس کے پاس؟ نہیں, اتنے جمع نہیں ہوئے ابھی تک. وہ یہ لوگ ہوتے ہیں صرف. دیکھیے سنم جاوید صاحبہ نے جو کمائی کرنی تھی سوشل میڈیا سے, یوٹیوب سے, ولاگ سے, ٹھیک ہے, وہ بھی کر لی.
اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل فگر کے طور پہ بھی انٹروڈیوس کروا لیا, ٹھیک ہے, اور شہرت بھی مل گئی ان کو. اب وہ کسی بھی اگر ڈرامے کے اندر کام کرنا چاہیں تو وہ ڈرامہ سپر ڈوپر ہٹ ہوگا, ٹھیک ہے نا, مطلب ایک ان کی اسٹارڈم بھی بن گیا, اور انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے پیسے بھی کما لیے, ٹھیک ہو گیا, اور ایک پولیٹیکل کیریئر بھی اسٹیبلش کر لیا. تو یہ تو انہوں نے جو اچیو کرنا تھا وہ تو کر لیا, ٹھیک ہے. اب وہ کسی بھی پارٹی میں سلپ ہو سکتی ہیں نا. مطلب پی ٹی آئی کی ٹرینڈ یافتہ خواتین آج کل پیپلز پارٹی کے کھاتے سے ایم این اے ایم پی ایز ہیں, جی ٹھیک ہے نا, تو اب وہ کسی بھی پارٹی میں جا سکتی ہیں. ہاں جی, اب تو سیاست تو ان کی ہو گئی نا, ان کا ڈیوائن رائٹ ہو گیا نا. ایسے ہی ہے. تو انہوں نے جو کچھ اچیو کرنا تھا کر لیا, ٹھیک ہے. پارٹی نے ان سے جو اچیو کرنا تھا وہ پارٹی نے کر لیا. تو ون ون سچویشن ہے نا یار. اچھا, اب آپ وزارت کی کیوں بات کرتے ہیں؟ پھر بھی دادا وہ ایک کرسی کا تو نہیں, تو وہ وہاں پہ ہے نا, انہیں تو پنجاب کی چیف منسٹر بننا تھا. اچھا, شاید آج کل یار ویسے دیکھیں عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں وہ اس بیان کے بعد جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ ریڈ لائن تھی, آج یہ بھی کراس ہو گئی, اس کے بعد میرے تو دل سے وہ اتر گئی ہیں. جی ٹھیک ہے, میں تو چاہ کے بھی ان کا بہت زیادہ اتنا احترام نہیں کر سکتا, لیکن یار ان کے ساتھ ہاں, لیکن ان کے ساتھ جو ہو رہی ہے اور یوتھ یہ کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ان کو شدید قسم کی گھٹیا قسم کی گالم گلوچ ہو رہی ہے. اسے فوج کا ایجنٹ کہا جا رہا, لیکن ہے وہ سیزنڈ پولیٹیشین جو بھی ہیں, ان سے اختلاف ہو سکتا ہے. جی اختلاف اپنی جگہ پر, لیکن آپ ان کی رسپیکٹ کر سکتے ہیں, آپ ان کی رسپیکٹ نہیں کر سکتے, جی, لیکن آپ ان کو گالی تو نہ دیں. اور ابھی بھی وہ آپ کی سٹنگ عہدیدار ہیں پارٹی کی, ان کو ہٹایا نہیں گیا ابھی تک. جی ان کی جگہ پہ کسی اور کا نوٹیفکیشن بھی نہیں ہوا, اور یوتھروں نے ان کو اپنی سپیسز کے اندر اپنے پیجز کے اوپر گالم گلوچ شروع کر دی ہے. بہن بیٹی کسی کی بھی ہو تکلیف ہوتی ہے. بالکل جی, مسوجنی کے لیے تو پھر نہیں, ہم تو اس کی تو انڈورسمنٹ نہیں کر سکتے. آخری چند لمحات پروگرام کے تو ہم نے تو سنا تھا کہ سہیل افریدی نے کہا تھا کہ میں صرف عمران خان کو باہر نکلواؤں گا. کیا ہو گیا؟ خان صاحب بھی سوکھ گئے اتنی دیر میں. خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پائی بیچارے کی, جو اس کے منہ سے نکل گیا کہ میں ملاقات کے بغیر کابینہ نہیں بناؤں گا. ٹھیک ہے, اگلا نے کہا پھر مل کے وخا. اور میں اگلیوں سے مراد یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت نے کہا ہے, ان کی پارٹی کے اندر سے اپنے لوگوں نے کہا جی کہ مل کے دکھا. پھر مل کے دکھا, نہیں مل پایا. کابینہ ہمشیرہ کے ذریعے بنانا پڑی. جی, عمران احمد خان نیازی ولد کرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ نے باقاعدہ ہمشیرہ کو کان میں کہا کہ یہ بندے جو ہے نا یہ پوائنٹ کر دو. ٹھیک ہے, انہوں نے دے دی, پیمنٹ ہوگی ان کی طرف سے تو کر دو. یہ ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن ایسا کہا ہوگا, لیکن ایسا شنید ہے, سنا ہے کہ یہ سارے کے سوشل میڈیا پہ نام چل جو رہے ہیں وہ انہوں نے اپنی ہمشیرہ اور موجودہ ترجمان جو ہیں, نورین ہے میرا خیال ان کا نام, آپی جو ہے ان کی, جو پتہ نہیں آپ ہی ہیں البتہ, کوئی ہمیں تو علیمہ باجی کا پتہ, باجی ہیں ہم, ہاں باجی ہیں, علیمہ کی چھوٹی بہن ہے میرا خیال. ان کے ذریعے جو باہر آئی ہے لسٹ, وہ اس نے آنکھ بند کر کے بزدار پلس 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 نے, ہاں جی, سپر پرو میکس, ہاں سپر پرو میکس بھی اور پلس 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 بھی, تو پلس 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 نے, بزدار پلس 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 نے. اب اندازہ کرو مریم نواز شریف نکلتی ہے گھر سے, جی وہ کسی بچیوں کے کالج میں جاتی, ہاں ٹھیک ہے, جا کے ان کو ماں کی طرح گلے لگاتی. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور ان میں لیپ ٹاپ بانٹتی ہے, ہاں جی, اسکالرشپ بانٹتی ہے, ٹھیک ہے, اناؤنسمنٹ کرتی ہے, ماں آتی ہے تو گفٹ لے کے آتی ہے نا یار, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بھی کچھ کریں, بس روکیا نا, ٹریفک روکی ہوئی سی. وہ آپ کو پتا ہے وہ ٹریفک بلاکڈ ہوا ہے بہت خوفناک پشاور میں. اچھا, ٹھیک ہے. اب موصوف نے, ان کے ہوٹر نے بڑی ہوٹ چھوٹ مارے کہ ٹریفک کھل جائے. کہاں سے کھلے؟ اگر آپ افریدی ہیں تو آگے بھی جنہوں نے ٹریفک بلاک کی ہے وہ بھی افریدی ہیں بھائی, تو ٹریفک کہاں سے کھلتی؟ اب عزت بچانے کا اور ویڈیو بنانے کا اور ٹک ٹاک بنانے کا بہترین موقع آ گیا. آپ اپنی پروٹوکول والی گاڑی سے اترے اور رکی ہوئی گاڑیوں کے اندر چلتے ہوئے جا رہے, اور اسکول کی بس بھی پھنسی ہوئی ہے.
स्कूल के बच्चों ने कहा ओए ये क्या तमाशा आ गया, बच्चों ने तालियां मारना, उन्होंने प्रोटोकॉल देखा तो वो उनसे हाथ मिलाना शुरू हो तेरे गया। बात याद आ गई, 14 बंदों का प्रोटोकॉल है उस रुकी हुई ट्रैफिक में उस शख्स के लिए जो कहता है मैं इश्के इमरान में मारा जाऊंगा, मामा बाहर निकल मारे जा। अब 14 बंदों के प्रोटोकॉल के पीछे जिन्होंने गने उठाई हुई है, नेकेड जी 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 जी, ठीक है, उनके पीछे क्यों छुप रहा है? बच्चों को क्या तरगीब मिल रही होगी, जो अगर स्कूल के बच्चे हैं क्या देख रहे अगर तुमने इश्के इमरान में मारा जाना है तो मार भी ना। हूं 14 प्रोटोकॉल। लेकिन दादा तेरे एक बात याद आ गई हाँ। कि उस्मान बुज़दार साहब जब नए नए आए ना तो एक गाँव में गए तो एक अम्मा बैठी थी, तो कहा कौन है तू? कहा जी ये पंजाब दे शहबाज शरीफ ने। याद है आपको कि पंजाब के शहबाज शरीफ थे वो, तो ये इनके बारे में भी वही हालात है वहां पर कि बाहर निकले, बच्चों को क्या पता कौन है। ये केपीके के गंडापुर हैं, ये केपीके के महमूद खान हैं, ये केपीके के परवेज खटक हैं, पता नहीं ये क्या, ये खुद ही बताएंगे भी खुद ही कि हम कौन है। ठीक है, हालांकि वो जो कुछ हैं वो रोजाना जब मुंह खोलते हैं तो आपको भी पता चल जाता है, हमें भी पता चल जाता है कि वो जो कुछ हैं जी, ठीक है। और औकात मबलग इतनी है कि एक मुलाकात होती है, उसके बाद हजरत सिरात मुस्तकीम पे खड़े होते हैं, इश्क इमरान खान के अंदर जान देने का सारा जज्बा जो होता है ना वो बढ़ गया होता है। ऐसा ही है, औकात मबलग इतनी है, मुलाकात का भी एक मुलाकात की मार थी सिर्फ, ठीक है, क्या बात। और जनाब बढ़ के सुन लो आप, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और उस मुलाकात के बाद कह रहे होते हैं कि अच्छा महाजरीन को कैसे भेजना है। जो कहता था कि एक भी अफगान महाजर को यहाँ से नहीं भेज सकेंगे, अब वो तरीके पूछते फिर रहे हैं कि कैसे वापस भेजना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात, कमाल है यार, कमाल। दादा वो आपने एक बड़े मशहूर हमारे हैं टीवी के ऊपर आते हैं, रजी दादा नाम है उनका, अच्छा, तो उन्होंने कहा था कि हालिया वक्त में जो ये वारदात डाल रहे होते हैं ना उसका इल्जाम, चले वो सुन लेते हैं फिर उनसे, कॉपीराइट मेरे कि लम्हा मौजूद में ठीक है जो जुर्म ये कर रहे होते हैं बआइन ही उसका इल्जाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो दादा कि एक बंदे ने बोला भी था स्मॉल मैन ऑक्यूपाइंग बिग ऑफिसेस, यस, फिर कर भी दिखाया उन्होंने केपीके के अंदर। अब हम देख रहे हैं वहाँ पर। दादा बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, अगले पॉडकास्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए, आपके जितने भी सवाल हों ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।